शुरू करें। शेख शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलूना अम्वालन नासि बिलबातिल إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 سے ہم آج کا یہ درس شروع کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34، اور جن کے پاس تبیین القرآن کا نسخہ موجود ہے ان کے لیے صفحہ نمبر پیج نمبر ہے 462 462۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ان بے شک، کثیرا من الاحبار، ان کثیرا بے شک بہت سے لوگ، کثیرا یعنی کثیر لوگ، بہت سے لوگ، ان کثیرا بے شک بہت سے لوگ، من الاحبار والرہبانی، احبار حبر کی جمع ہے، عالم کو کہتے ہیں، خاص طور سے یہودیوں میں جو عالم ہوتے تھے ان کو احبار کہا جاتا ہے، علماء یہود و نصارہ۔ والرہبان راہب کی جمع ہے، یعنی عباد، عبادت کرنے والے راہب۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے لوگ، من الاحبار والرہبان، احبار اور رہبان میں سے، یعنی علماء اور راہبوں میں سے، لیأکلون، لیأکلون لام تاکید کا ہے، یعنی البتہ، لا کا ترجمہ کریں گے لا، البتہ یعنی یقیناً، یأکلون وہ کھاتے ہیں، اکل یأکلو سے کھانا، البتہ وہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کا مال، اموال مال کی جمع ہے، بے شک وہ کھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کا مال، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، صد یصد صدًا روکنا، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ علماء، ان کے علماء اور رہبان کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے کہ وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق باتیں بتاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ باتیں تورات اور انجیل کی تعلیمات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی مرضی اور پسند کی باتیں انہیں بتا کر ان سے ان کا پیسہ حاصل کریں اور اس کو ناجائز طریقے سے کھا جائیں، یا پھر اسی طریقے سے وہ ایسی باتیں چھپاتے ہیں، تورات اور انجیل کی ایسی تعلیمات کو لوگوں سے چھپا دیتے ہیں جو ان کے عوام کو یا ان کے حکام کو پسند نہیں ہیں، تو ایسی باتوں کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، اور اس سے بھی ان کا مقصد دنیا کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان کے بارے میں بتائی ہے، تو اس میں اہل اسلام کے علماء کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے، اور ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے علماء اور رہبان کی طرح ایسے دنیا پرست نہ بنے، بلکہ
اہل اسلام کے علماء کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بنے اور دین کی تعلیمات کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے لوگوں تک پہنچایا کریں، اور ہمیشہ آخرت کی طرف نظر رکھیں، دنیا کی طرف نہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، والذین اور وہ لوگ، جی، والذین اور وہ لوگ یکنزون الذهب والفضہ جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ یکنزون، کنز یکنزو، کنزن کا مطلب جمع کرنا، خزانہ بنانا، اسی سے کنزن ہے، کنزن کہتے ہیں خزانے کو عربی میں۔ تو والذین یکنزون اور وہ لوگ جو یکنزون الذهب والفضہ خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، الذهب والفضہ سونے اور چاندی کو، الذهب سونے کو کہتے ہیں اور الفضہ چاندی، اور وہ لوگ جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها اور وہ خرچ نہیں کرتے ان کو، ولا ينفقونها اور وہ خرچ نہیں کرتے ان کو، یعنی سونے اور چاندی کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم تو تو خوشخبری دے ان کو، فبشرہم تو تو خوشخبری دے ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی وارننگ دی ہے، دھمکی دی ہے، جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی جو اس کی واجب زکوٰۃ نہیں نکالتے، سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے خزانہ بنا بنا کر رکھتے ہیں، اور ان پر جو اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ اس کو نہیں نکالتے، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم کی دھمکی۔ لیکن اگر انہوں نے اس کی واجب زکوٰۃ جو ان پر واجب الادا ہے وہ اس کو نکالتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ وعید ان پر نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا بھی سونا چاندی ہے اسے خرچ کر دینا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو ان کے اوپر عذاب علیم کی وارننگ ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اگر سونے اور چاندی کے میں سے اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ نکال دیں گے تو پھر جو بچا ہوا مال ہے وہ پاکیزہ ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ ادھر یہ حدیث پڑھیں، آگے والے صفحے پر جو ہے آیت نمبر 35 اور 34 کے اندر دوسرے نمبر کی حدیث دیکھیں۔ خالد بن اسلم روایت کرتے ہیں، ایک عربی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آیت والذین یکنزون الذهب والفضہ کے متعلق پوچھا، اس کا کیا مطلب؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جس نے سونا اور چاندی جمع کیا اور پھر ان کی زکوٰۃ نہ نکالی تو اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ آیت فریضہ زکوٰۃ کے نزول سے پہلے کی ہے، یہ آیت فریضہ زکوٰۃ کے نزول سے پہلے کی ہے، بس جب اللہ نے زکوٰۃ کا فریضہ اتارا تو اسے مال کی طہارت بنا دیا، تو اب جس نے مال کی زکوٰۃ نکالی تو اس کا باقی مال پاکیزہ ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ اور وہ لوگ جو یکنزون جمع کر کر کے رکھتے ہیں، الذهب والفضہ سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور نہیں خرچ کرتے وہ ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ فبشرہم بعذاب علیم تو ان کو خوشخبری سنا دے عذاب علیم۔ یوم یحما علیہا، یوم جس دن، یحما علیہا گرم کیا جائے گا ان کو، جس دن گرم کیا جائے گا ان کو، یحما علیہا، احما یحمی گرم کرنا، آگ پر گرم کرنے کو کہتے ہیں، جس دن
گرم کیا جائے گا علیہا ان کو، یعنی سونے اور چاندی کو جن کو انہوں نے جمع کر کے خزانے بنا کر رکھا تھا اور ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، تو وہی انہی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، یوم یحمى علیہا، جس دن گرم کیا جائے گا ان کو، فی ناری جہنم، نارے جہنم میں، جہنم کی آگ میں، فتکوا بہا، فتکوا بس داغا جائے گا، کوا یکوی کا مطلب ہوتا ہے داغنا، فتکوا بہا داغا جانا، فتکوا بہا بس جلایا جائے گا یا داغا جائے گا، بہا ان کے ذریعے، یعنی انہی سونے اور چاندی کی تختیوں کے ذریعے سے جن کو انہوں نے جمع کر کر کے رکھا تھا اور ان سے بہت محبت کی تھی، اور اتنی محبت کی تھی کہ ان کی اس سونے اور چاندی کی محبت میں انہوں نے ان پر واجب الادا زکوٰۃ بھی نہیں نکالی تھی، تو کل قیامت کے دن انہی سونے اور چاندی کی تختیوں سے ان کو جلایا جائے گا، بعد اس کے کہ ان سونے اور چاندی کی تختیوں کو جہنم کی آگ پر خوب اچھی طرح گرم کیا جائے گا۔ تو فرمایا فتکوا بہا بس داغا جائے گا، بہا ان کے ذریعے، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، جبہتن کہتے ہیں پیشانی کو، اس کی جمع جباہن، ہم ان کی، بس داغا جائے گا ان کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، بازوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، ظہر کی جمع ظہور، پیٹھ، پشت، پیچھے کا حصہ جو ہے پیٹھ، تو داغا جائے گا ان کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جس کا تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا، کنزتم، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے خزانہ بنا کر رکھا تھا، کنزتم لانفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا پس تم سب چکھو، ما کنتم تکنزون جو کچھ تم خزانے بناتے تھے، یعنی تم نے جو خزانے بنا کر رکھے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم یہاں پر آیت نمبر 34-35 کے ضمن میں جو احادیث آئی ہیں ان میں سے ایک دو حدیثیں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں سونے کے زیورات پہنی تھی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی کنز ہے؟ فرمایا جو مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچے پھر اس کی زکوٰۃ نکالی گئی تو پھر وہ کنز نہیں ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی سونے اور چاندی والا جو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا مگر قیامت کے دن ان کی تختیاں بنا دی جائیں گی، پھر ان کو آگ پر گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی۔ حدیث نمبر 4 دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا ہو پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس کا مال قیامت کے دن ایک اژدے کی شکل میں آئے گا، اس کے آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ تو اب آگے چلتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور بے شک مہینوں کی تعداد، ان بے شک، عدت تعداد، الشہور شہر کی جمع ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، شہر رمضان جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو شہر کا معنی ہے مہینہ، شہور اسی کی جمع ہے، ان عدت الشہوری بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک،
یعنی سال کے مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 12 شہرن مہینے ہیں، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس 12 شہرن 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماواتی، اس دن سے، یوم اس دن سے، خلق السماواتی، اس دن سے کہ پیدا کیا اس نے آسمانوں والارض، اور زمین کو، یعنی جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مہینے رکھی، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے یعنی ان 12 مہینوں میں سے، اربعۃ 4 مہینے، اربعۃ 4، ان میں سے 4 حرم حرمت والے ہیں، حرمت کا مطلب ہے کہ یعنی خصوصی ان کی ان 4 مہینوں کی خصوصی خصوصیت ہے، ان کا خصوصی مقام ہے، ان کی خصوصی حرمت ہے، یعنی دیگر مہینوں پر ان کو بزرگی اور فضیلت حاصل ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اچھا، یہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ ذی القعدہ، مہینہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 ہو گئے، اور چوتھا مہینہ ہے ماہ رجب۔ تو اس کے حوالے سے نیچے کی حدیث پڑھیں، آیت نمبر 36 کے حوالے سے جو حدیث آئی ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر پھر اس حال پر واپس آ چکا ہے جس حال پر وہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 محترم ہیں، 3 ایک ساتھ آتے ہیں، یعنی 3 مہینے، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک۔ وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب مضر ہے، یعنی رجب کو رجب مضر بھی کہا جاتا تھا، تو کرما، اور ایک مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے، جو کہ جمادہ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ تو یہ ہو گئے 4 حرمت والے محترم مہینے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، قیم کا مطلب مستقیم، یعنی سیدھا دین ہے، یعنی یہ مثال کے مہینوں کی تعداد 12، اور پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، خصوصی حرمت رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کا دین ہے، اور دین قیم ہے، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، فلا تظلموا، پس تم ظلم نہ کرو، فیہن، ان میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ظلم نہ کرو ان میں اپنی جانوں پر۔ تو یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کو چونکہ خصوصی حرمت حاصل تھی، تو اسی لیے، اور یہ اسلام سے پہلے عربوں کے پاس جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کو خصوصی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اسی لیے عرب کے لوگ جاہلیت میں ان 4 مہینوں کی حرمت کی وجہ سے جنگوں کو روک دیتے تھے، خانہ جنگی لوٹ مار کو روک دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کو اسلام میں بھی برقرار رکھا، تو فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم ظلم نہ کرو ان میں اپنے نفسوں پر، کیونکہ نفسوں پر ظلم کرنا، نفسوں پر ظلم یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا ارتکاب کرے، گناہ خاص طور سے گناہ کبیرہ کا جو ارتکاب کرنا، یہ اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفسوں پر ظلم کرنے سے تو سال کے 12 مہینوں میں اس سے منع کیا ہے، نفس پر ظلم کرنا تو ہمیشہ حرام ہے، ان 4 حرمت والے مہینوں میں بھی حرام ہے، اور باقی کے جو 8 مہینے ہیں ان میں بھی حرام ہے، لیکن عام دنوں میں، عام مہینوں میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ ہے، لیکن اگر جن 4 خصوصی حرمت والے مہینوں میں اگر گناہ ہوتا ہے وہی گناہ، تو یقیناً وہ زیادہ سنگین ہے، اور اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔
फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो इसीलिए खुसूसी तौर से अल्लाह ताला ने इन महीनों में अपने नफ्सों पर जुल्म करने से मना करते हुए फरमाया कि फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, बस तुम जुल्म न करो उन महीनों में अपने नफ्सों पर। वक़ातिलुल मुशरिकीना, वक़ातिलु और क़िताल करो, अल मुशरिकीना मुशरिकों से, काफ़तन पूरे के पूरे, यानी सारे मुशरिकीन से, वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़ा, और तुम लड़ो मुशरिकीन से पूरे के पूरे, कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जैसा कि वो क़िताल करते हैं तुमसे, कमा युक़ातिलूनकुम, जैसा कि वो क़िताल करते हैं तुमसे, काफ़तन पूरे के पूरे। वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, इन्नमन नसीउ, बेशक आगे पीछे करना, अन्नसी, अन्नसी का मतलब है आगे पीछे करना, ताख़ीर करना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अन्नसी कहते हैं, अन्नसी का असल माना होता है ताख़ीर करना, या यहाँ पर तर्जुमा या पीछे करना। तो असल मसला क्या था? नसी क्या है? मोहतरम महीनों को आगे पीछे करना। तो अरब के लोग, जैसा कि पहले मैंने आपको अभी बताया कि अरबों में जाहिलियत में भी इन 4 महीनों को खुसूसी अहमियत दी जाती थी और उनका वो बड़ा एहतराम करते थे, और इन महीनों में जंगो-जिदाल रोक देते थे। लेकिन बाज़ मर्तबा उनके लिए 3 महीने जो मुसलसल आते थे, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, तो इन मुसलसल 3 महीनों में जंगो-जिदाल, जंगो-जदल और लूट-मार से रुके रहना उनके ऊपर ज़रा मुश्किल हो जाता था। तो बाज़ औक़ात वो क्या करते थे, अब मसलन ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हिज्जा 2 महीने उन्होंने जंगो-जदल और लूट-मार बंद कर दी। तो अब उसके बाद मुहर्रम के महीने में तीसरा महीना है, तो मिसाल के तौर पर क्या करते थे कि भई मुहर्रम के महीने को अपने लिए हलाल कर देते थे। यानी उसमें फिर जंगो-जिदाल करते और कहते मुहर्रम की जो हुर्मत है, हम किसी और महीने में शिफ्ट कर देंगे। तो मुहर्रम को अपने लिए हलाल कर लेते थे और उसकी जो हुर्मत है, मसलन सफ़र में या रबीउल अव्वल में उसको मुंतकिल कर देते थे कि मुहर्रम के बदले में हम जो है किसी दूसरे महीने को हुर्मत शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी को जो है नसी कहा गया। इन्नमन नसीउ, बेशक नसी, यानी मोहतरम महीनों की हुर्मत को आगे पीछे करना अपनी मर्जी से, जबकि अल्लाह ताला ने तो इन 4 महीनों को मोहतरम करार दिया है, इन 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है। तो अब ये उनमें से किसी की हुर्मत को अपनी मर्जी से बदल कर दूसरे महीने में शिफ्ट कर देते थे हस्बे जरूरत। मसलन किसी साल कहते थे कि भाई चलो इस महीना इस साल जो है हम ये मुहर्रम की जो हुर्मत है हम मसलन रबीउल अव्वल में मुंतकिल कर देंगे, या किसी साल अ, मसलन जुल्क़अदा की हुर्मत को उन्होंने किसी और महीने में शिफ्ट कर दिया, इस तरीके से। इसी को नसी कहा गया। इन्नमन नसीउ, बेशक पीछे करना, ये लफ्ज़ी माना होता है पीछे करना। तो लेकिन उसका असल इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है मोहतरम महीनों को आगे पीछे करना, यानी उनकी हुर्मत को एक असल महीने की जो हुर्मत है उसको छोड़कर दूसरे महीने की तरफ मुंतकिल करना। इन्नमन नसीउ, बेशक मोहतरम महीनों को आगे पीछे करना, ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये ज़ियादती है कुफ्र में। यानी ये तो पहले तो ये है कि ये कुफ्र में मुब्तला है और ये खुद एक बड़ी बला है, और फिर उस पे मज़ीद और ज़्यादा संगीन बात ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के बनाए हुए दीन में तब्दीलियाँ कर रहे हैं और महीनों की जो हुर्मत है उनको अपनी, तो ये कुफ्र में मज़ीद कुफ्र है, कुफ्र में ज़्यादती है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, बेशक मोहतरम महीनों को आगे पीछे करना, ज़ियादतुन फिल कुफ्री, ज़्यादती है कुफ्र में। युदल्लु बिहिल लज़ीना कफ़रू, गुमराह किए जाते हैं उसके ज़रिए, युदल्लु, गुमराह किए जाते हैं, बिही, उसके ज़रिए, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। यानी इस तरह करके मोहतरम महीनों की हुर्मत को दूसरे महीनों की तरफ मुंतकिल करते हैं और फिर उस मोहतरम महीने की हुर्मत को पामाल कर देते हैं, तो इसके ज़रिए से ये काफ़िर लोग और ज़्यादा गुमराह हो जाते हैं, जबकि वो पहले ही से गुमराह थे। युदल्लु बिहिल लज़ीना कफ़रू, गुमराह किए जाते हैं उसके ज़रिए से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया।
युहिल्लूनहु आमा, वो उसको हलाल ठहराते हैं एक साल, व युहर्रिमूनहु आमा, और उसको हराम ठहराते हैं एक साल। तो अब ये क्या करते थे, मसलन एक महीना है मुहर्रम, मिसाल के तौर पर हुर्मत वाला महीना है, किसी साल उसको वो एक साल मुहर्रम को हुर्मत वाला ठहराते थे, और दूसरे साल उसी महीने की हुर्मत को पामाल कर देते थे, और उस महीने को अपने लिए हलाल कर देते थे, और उसकी हुर्मत को किसी दूसरे महीने की तरफ मुंतकिल कर देते थे। तो एक ही महीने को कभी हलाल करते थे, किसी साल हलाल कर लेते थे अपने लिए, और किसी साल उसको अपने लिए हराम कर लेते थे। तो ये अपनी मर्जी से ये तब्दीलियां करते थे। युहिल्लूनहु आमा, वो हलाल ठहराते हैं उसको आमन एक साल, व युहर्रिमूनहु आमा, और हराम ठहराते हैं उसको एक साल। लियुवातिउ, ताकि वो बराबर कर लें, मुआफ़क़त कर लें। लियुवातिउ, वाता युवातिउ मुवातातन का मतलब मुआफ़क़त करना, बराबरी करना। लियुवातिउ, ताकि वो बराबर कर लें, इद्दत, गिनती को, मा हर्रम अल्लाह, उनकी जिनको हराम ठहराया है अल्लाह ने। यानी अब ये क्या सोच थी इनकी, ये मुशरिकीन की सोच, जो ये हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत को दूसरे महीनों की तरफ अपनी मर्जी से मुंतकिल करते थे, तो उनका जो पस मंज़र में सोच थी वो ये थी कि अल्लाह ताला ने 4 महीने साल में हराम किए हैं, हुर्मत वाले रखे हैं, तो वो 4 महीनों की गिनती पूरी कर देते थे। कि भाई अगर मुहर्रम को उन्होंने हलाल कर लिया, तो मुहर्रम की जगह पर मसलन सफर को जो है ना हुर्मत वाला कर लिया। तो अब ये समझते थे कि भाई हमने साल में 4 महीनों को तो हुर्मत हमने दे दी। तो लियुवातिउ इद्दत मा हर्रम अल्लाह, ताकि वो बराबर कर लें गिनती उनकी जिनको हराम ठहराया है अल्लाह ने। यानी 4 की हुर्मत, 4 महीने हुर्मत वाले हैं, तो कहते थे कि हमने 4 महीनों को तो साल में हुर्मत दे दी, तो ये समझते थे कि गिनती बराबर हो गई। लेकिन ये नहीं देखते थे कि उन्होंने अल्लाह के दीन में जानबूझकर अपनी तरफ से अपनी मर्जी से तब्दीली कर ली। हुर्मत को अपनी मर्जी से जो है ना उन्होंने दूसरे महीने की तरफ मुंतकिल किया, जबकि उनको इसका कोई इख्तियार नहीं था। लियुवातिउ इद्दत मा हर्रम अल्लाह, ताकि वो बराबर कर लें गिनती अ, उनकी जिनको हराम ठहराया है अल्लाह ने। फयुहिल्लु मा हर्रम अल्लाह, सो वो हलाल कर लेते हैं जिसको हराम कर दिया है अल्लाह ने। तो इस तरीके से वो अल्लाह ताला ने जिसको हराम किया है, यानी जिन महीनों को अल्लाह ने हुर्मत दी है, उनकी हुर्मत को वो खत्म करके, पामाल करके उसको अपने लिए हलाल कर लेते थे। फयुहिल्लु मा हर्रम अल्लाह, सो वो हलाल कर लेते हैं जिसको हराम किया है अल्लाह ने। ज़ुय्यिन लहुम सूअ अमालिहिम, मुज़य्यन कर दिए गए हैं उनके लिए, मुज़य्यन कर दिए गए हैं यानी खूबसूरत बना दिए गए हैं, खुशनुमा बना दिए गए हैं, लहुम उनके लिए, यानी उनकी निगाहों में, सूउ अमालिहिम, उनके बुरे अमाल, सूउ बुरे, अमालिहिम उनके अमाल, यानी उनकी नजर में ये बुरे अमाल उनकी नजर में खूबसूरत और मुज़य्यन बना दिए हैं। यानी शैतान ने उनकी नजर में उनके बद अमाल को, उनके बुरे अमाल को शैतान ने उनकी नजरों में खूबसूरत बनाकर दिखा दिया है। इसके लिए वो नेकी को बुराई और बुराई को नेकी समझने लगते हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, वल्लाहु और अल्लाह ला यहदी हिदायत नहीं देता अल कौमल काफिरीन, काफिर कौम को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अय लोगो जो ईमान लाए, मा लकुम, क्या हुआ है तुम्ही, मा लकुम, क्या हुआ है, लकुम तुमको, क्या हुआ तुमको, इदा क़ील लकुम, इदा जब, क़ील लकुम कहा जाता है तुमसे, क्या हुआ है तुमको कि इदा क़ील लकुम, जब कहा जाता है तुमसे, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह की राह में, यानी जिहाद पर निकलो अल्लाह की राह में। जब तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, इत्ताक़ल्तुम इलल अर्द, तो तुम झुक पड़े जमीन की तरफ, इत्ताक़ल्तुम यानी बैठ गए, झुक पड़े जमीन की तरफ। मतलब यह है कि तुम्हें क्या हुआ है, अल्लाह इताब कर रहा है अहले ईमान को, क्या हुआ है तुमको कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया और तुमसे कहा गया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलो, तो तुम बुज़दिली दिखाने लगे और ज़मीन की तरफ झुक पड़े, यानी बैठ गए, निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मा लकुम, क्या हुआ है तुमको, इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फी सबीलिल्लाह, जब कहा गया तुमसे, जब कहा जाता है तुमसे, इन्फ़िरू फी सबीलिल्लाह,
نکلو اللہ کی راستے میں. انفرو نفر ینفرو کا مطلب نکلنا, نکل پڑو. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, مطلب جہاد فی سبیل اللہ میں. اذ ثاقلتم الی الارض, تو تم جھک پڑے زمین کی طرف. ارضیتم بالحیات الدنیا, کیا تم راضی ہو گئے. ارضیتم, یہ حمزہ استفہام ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کیا. ارضیتم, رضیتم, کیا تم راضی ہو کر بیٹھ گئے. بالحیات الدنیا, دنیا کی زندگی سے. من الاخرہ, آخرت کے مقابلے میں, یعنی کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی سے. من الاخرہ, آخرت کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا, پس نہیں ہے, فما پس نہیں ہے, متاع الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا ساز و سامان. متاع کہتے ہیں ساز و سامان کو. فما متاع الحیات الدنیا, پس نہیں ہے ساز و سامان دنیاوی زندگی کا. فی الاخرتی, آخرت کے مقابلے میں. الا قلیل, مگر تھوڑا, مگر قلیل, قلیل یعنی تھوڑا, یعنی دنیا کی زندگی, یہ دنیاوی کی دنیا اور دنیا کی ساز و سامان ہے, یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے, اور ان کی آخرت کے مقابلے میں کوئی قیمت اور وزن نہیں ہے. تو اسی لیے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دینا یہ عقل مندی والا کام نہیں ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل, بس نہیں ہے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا. اچھا, یہ دنیاوی زندگی اور اس کی جو ساز و سامان ہے, اس کی جو نعمتیں ہیں, اس کی جو زینتیں ہیں, اس کی جو خوبصورتیاں ہیں, آخرت کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک حدیث پڑھتے ہیں نیچے. آیت نمبر 38 کے ضمن میں جو حدیث ہے, نمبر 1, مستورد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم, دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے جتنا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا سمندر میں داخل کرتا ہے. جتنا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں داخل کرتا ہے, بس دیکھ لے کہ کتنے پانی کے ساتھ وہ واپس نکلتی ہے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی. الا تنفروا, اگر تم نہ نکلے. الا تنفروا, الا تنفروا, اگر تم نہ نکلے, یعنی جہاد فی سبیل اللہ پر نہ نکلے. یعذبکم عذابا الیما, تو عذاب دے گا تم کو دردناک عذاب. اچھا, یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے کے حوالے سے دو صورتیں ہیں. جہاد فی سبیل اللہ کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے اور کبھی فرض عین ہوتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے پر عمل کیا تو ساری امت کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی, دوسروں پر گناہ نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. جیسے نماز جنازہ ہے, اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. اگر کچھ مسلمانوں نے یہ کام کیا تو پھر دوسرے مسلمانوں پر گناہ نہیں آئے گا, لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب پر گناہ آئے گا. تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. اور ایک ہوتا ہے فرض عین. فرض عین کا مطلب جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ ہر شخص پر پڑھنا واجب ہے. اگر کچھ لوگوں نے پڑھا تو باقی لوگوں کے اوپر سے گناہ ساقط نہیں ہوگا, ذمہ داری ساقط نہیں ہوگی, یہ سب پر ضروری ہے, ہر آدمی. تو اس کو کہتے ہیں فرض عین. تو جہاد فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ, جمہور اہل علم کا قول ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ عام حالات میں فرض کفایہ ہے, عام حالات میں فرض کفایہ ہے, لیکن بعض مخصوص حالات میں فرض عین ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان امیر یا حاکم کمانڈر مسلمانوں کو عام حکم دے دے کہ سارے کے سارے جو ہے نا, ابھی سچویشن ایسی ہے کہ سارے کے سارے نکل آؤ, تو ایسی صورت میں سب پر فرض عین ہو جاتا ہے. ورنہ عام حالات میں یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے. تو یہ آیات جو ہیں اس صورت میں ہیں
جبکہ جہاد فی سبیل اللہ فرض عین جب ہو جاتا ہے تو ان ایسے حالات میں یہ آیات کا مفہوم ہے. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں نہ نکلے جبکہ تمہیں اس کے لیے بلایا گیا، اور جبکہ تمہیں دعوت دی گئی اور تمہیں عام دعوت دی گئی کہ سب کے سب نکل آؤ، یعنی جب فرض عین ہو گیا تب بھی تم نہ نکلے. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، يعذبكم عذابا علیما، تو عذاب دے گا تم کو عذابا علیما، دردناک عذاب. ویستبدل، اور بدل لائے گا قوما غیرکم، ایک اور قوم کو تمہارے سوا، اور بدل لائے گا یستبدل، اور بدل لائے گا قوما، ایک اور قوم کو غیرکم، تمہارے سوا. ولا تضروه شیئا، اور تم نہیں نقصان کر سکتے اس کا کچھ بھی، یعنی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر تم نے جو ہے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں نکلے، تو اس سے تم اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کر سکتے، البتہ اپنا نقصان ضرور کرو گے. فرمایا الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، يعذبكم عذابا علیما، تو عذاب دے گا تم کو عذاب علیم. ویستبدل قوما غیرکم، اور بدل لائے گا ایک اور قوم کو تمہارے سوا. ولا تضروه شیئا، اور تم نہیں نقصان کر سکو گے اس کا کچھ بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. الا تنصروه، الا تنصروه، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے. الا تنصروه، نصر ینصر، مدد کرنا. الا تنصروه، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، مراد ہے اس کی مدد، نبی کی مدد. اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، الا تنصروه، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً، فقد، تو یقیناً، نصرہ اللہ، مدد کی ہے اس کی اللہ نے. نصرہ، نصرہ، مدد کی، اس کی، اللہ، اللہ نے، تو یقیناً مدد کر چکا ہے، یا مدد کر چکا ہے اس کی اللہ. اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً مدد کر چکا ہے اس کی اللہ. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو. اخرجہ، اخرج یخرج، اخراجا، نکالنا، اسی سے اردو میں بھی مستعمل ہے اخراج. اخراج کا مطلب نکالنا. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو الذین کفروا نے، یعنی کافروں نے، یعنی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا. اللہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے نبی کی مدد نہیں کی تو اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا. اور اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب مکے کے لوگوں نے، مکے کے مشرکوں نے، قریش مکہ نے نبی کو اس کے وطن سے نکالا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، اور اس نے جا کر مکے سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی تھی، اور پھر وہاں سے آگے مدینے کی طرف روانہ ہوا تھا. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی. الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اس کی مدد کر چکا ہے اللہ. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا تھا اس کو کافروں نے، ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر نکلے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنے یار غار، اپنے رفیق خاص، اپنے دوست اور صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا تھا. تو فرمایا ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا. تو یہ دونوں تھے، دو کون ہیں؟ ایک تو اللہ کے نبی تھے، اور دوسرے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے انہیں روک کر رکھا تھا. انہوں نے ہجرت کی اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ رکو، مجھے امید ہے کہ مجھے اجازت ملے گی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم مل کر جائیں گے. ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا. اذ ہما، جب وہ دونوں، اذ، جب، ہما، وہ دونوں، فی الغار، غار میں تھے. اور یہ غار سے مراد غار ثور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رات کو وہاں سے اپنے گھر سے نکلے تو حضرت ابو بکر کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اونٹنیوں پر سوار ہوئے اور غار ثور کو پہنچے، اور وہاں پر آپ چھپ گئے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، یعنی اپنے دوست سے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے، یعنی جب اللہ کے نبی
حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں جب آپ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مشرکین ہم کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی آدمی، یہ ڈھونڈنے والے لوگوں میں سے کوئی آدمی اپنے جھک کر اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے گا تو ہم کو دیکھ لے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت پریشان ہو کر فرمایا، اے اللہ کی نبی، اگر ان میں سے کوئی آدمی نیچے اپنے پاؤں کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ اور یہ جو حضرت ابو بکر کی پریشانی تھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی جو پریشانی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا اور ان سے کہا کہ لا تحزن، تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی حوالے سے نیچے ایک حدیث ہے، ذرا اس کو دیکھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے مشرکین کے قدم ہمارے سروں سے قریب دیکھے، بس میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا تو ہم ہی دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں کہ جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، فانزل اللہ، پس اتاری اللہ نے، فانزل اللہ، انزل ینزل انزالا، اتارنا، فانزل اللہ، پس اتاری اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر، سکینت کہتے ہیں سکون کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی جو مدد کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر سکون نازل فرماتا ہے۔ تو ایسے مشکل حالات میں بھی وہ پریشان نہیں ہوتے اور ان کے اوسان خطا نہیں ہوتے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اتاری اللہ نے اپنی سکینت اس پر، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی تائید فرمائی، ایدہ یؤید تأییداً، تائید تو اردو میں بھی مستعمل ہے، تائید کرنا یعنی مدد کرنا، ساتھ دینا، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی تائید کی، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد کی، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں سے، جنود لشکر، فَأَيَّدَهُ، اور اس نے مدد کی اس کی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکروں سے، لم تروها، جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ لشکر عام طور سے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کے دلوں پر سکون طاری کریں۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس نے اس کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، وَجَعَلَ، اور اس نے بنا دیا، جعل، اور اس نے بنا دیا، کلمۃ الذین کفروا، کافروں کے کلمے کو، اور اس نے بنا دیا کلمۃ الذین کفروا، کلمے کو ان کافروں کے، یعنی کافروں کے کلمے کو۔ اور کافروں کا کلمہ کیا ہے؟ کافروں کا کلمہ شرک والا کلمہ ہے، یعنی شرک کے عقیدے کو، شرک کے کلمے کو اللہ نے بنا دیا السفلا، سفلا نیچا، یعنی اسفل سفلا، سمجھے نا؟ تو مطلب ہوتا ہے نیچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا، یعنی اس کو شکست دے دی، اس کو گرا دیا۔ ہاں، تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور بنا دیا کافروں کے کلمے کو نیچا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند و برتر ہے، اور اللہ کا کلمہ وہی العلیٰ، بلند اور برتر ہے۔ اور اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وکلمۃ اللہ، اور اللہ کا کلمہ ہی العلیٰ، وہی علیٰ ہے، علیٰ اعلیٰ، اس کا مؤنث ہے علیٰ، علیٰ کا مطلب اعلیٰ، اعلیٰ ہے، بلند ہے، برتر ہے، غالب ہے۔
वकलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलिमा या कलिमतुल्लाह वही बुलंदो बाला है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह अजीजुन बहुत गालिब, हकीमुन बहुत हिकमत वाला है। इनफिरू खिफाफन व थिकाला, इनफिरू तुम सब निकलो, यानी जिहाद पर निकलने ही के सिलसिला कलाम जिहाद के में निकलने के हवाले से था। तो फिर अल्लाह ताला ये बताने के बाद कि ऐ मुसलमानों, देखो तुम्हारे ऊपर इस नबी की मदद करना वाजिब है, और अगर तुम इस नबी की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज नहीं है, और अल्लाह ताला अपने नबी की जरूर मदद फरमाएगा, जैसा कि उसने हर मौके पर अपने नबी की मदद की है। फिर अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फिर दोबारा हुक्म दिया कि देखो, अल्लाह के रास्ते में जब तुम्हें बुलाया जाए और दावत दी जाए तो फौरन निकलो। इन फिरो खिफाफम व थिकाला, निकलो, इन फिरो निकलो, खिफाफम व थिकाला, हल्के और बोझल, खिफाफन हल्के, व थिकालन और बोझल, तो यानी खफीफ और सखील, हर हालत में निकलो। अब इसके कई माने मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। मसलन एक तो माना ये है, खिफाफन हल्के और बोझल, यानी या तो कम हथियार लेकर निकलेंगे तो खिफाफन, सिकालन ज्यादा मुसल्ला होकर ज्यादा हथियार पहनकर निकलेंगे तो वो सिकालन, एक तो ये माना है। या इसी तरह एक माना यह है कि पैदल या सवार, एक माना ये भी हो सकता है मालदार, या मालदार हो या गरीब हो। अ, एक माना ये भी हो सकता है कि सवार हो या पैदल चल रहे हो। तो ये सारे मुख्तलिफ माने जो है मुफस्सिरीन ने जिक्र किए हैं, और ये सब यहाँ पर फिट होते हैं। ये फरमाया इन फिरू खिफाफन व थिकाला, तुम निकलो खिफाफन, खिफाफन हल्के होकर, व थिकालन और बोझल होकर, यानी हल्के हो या बोझल हो, हर सूरत में निकलो। और बाज मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि या तो चुस्त होकर निकलो या सुस्त होकर निकलो, यानी तुम्हारे अंदर चुस्ती हो तब भी निकलो, और अगर तुम सुस्ती महसूस कर रहे हो जब भी जो है ना क्या है, तुम निकलो और बैठे ना रहो। इन फिर खिफाफन व थिकाला, निकलो हल्के और बोझल। वजाहिदू भी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और जिहाद करो अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। लौ काना अरदन करीबन व सफरन कासिदन लत्तबऊ, लौ काना अगर वो होता, अरदन करीबा, अरदन सामान, अरद कहते हैं इसी की, इसकी जमा है आराब, यानी साजो सामान। लौकान अरदन करीबा, अगर वो होता सामान, करीबन, करीब का मुराद क्या है, यानी आसानी से हासिल होने वाला, यानी कोई चीज अगर करीब है तो वो आसानी से हासिल होने वाली। इसी बना अगर वो होता सामान आसानी से हासिल होने वाला, यानी अगर ये ऐसा ऐसी ऐसा माल गनीमत होता जो आसानी से हासिल होने वाला हो, वो सफरन कासिदन, और सफर दरमियाना, लत्तबऊ का, अगर वो होता सामान आसानी से हासिल होने वाला, वो सफरन कासिदन और सफर दरमियाना, यानी मुख्तसर सफर होता, लत्तबऊ का, तो वो तेरे साथ चलते, तेरी इत्तिबा करते, यानी तेरे साथ निकलते। वलाकिन बऊदत, और लेकिन बऊदत दूर हुई, बऊदत बईद इसी से है, बईद यानी दूर, बऊदत दूर हुई, अलैहिम उन पर, अशुक्का, अशुक्का यानी मसाफत, फासला, और लेकिन दूर हुआ उन पर, दूर हुई उन पर मसाफत। असल में ये जो अब है सिलसिला है, ये सूरह तौबा की जो अक्सर आयतें हैं वो गज़वे तबूक की मुनासबत से हैं, गज़वे तबूक के पस मंजर में। तो थोड़ा गज़वे तबूक के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफिंग लेते हैं। तो गज़वे तबूक जो है ये सन 9 हिजरी में गज़वे तबूक हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रूम का बादशाह, रूमियों का ईसाई बादशाह, वो मदीने पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जंगी हिकमत अमली ये थी कि जब भी आपको ऐसी कोई इत्तला मिलती थी कि कोई दुश्मन आपसे जंग करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप फौरन खुद तैयारी करके उससे पहले जाकर उस पर हमलावर होते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली कि रूमियों का बादशाह शाम में हम मदीने पर हमलावर होने के लिए तैयारियां कर रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मदीने में ऐलान फरमा दिया और सबको जो है ना तब चलने का हुक्म दिया। तो इस मौके पर जो मोमिनीन थे वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, लेकिन जो मुनाफिकीन थे उन्होंने मुख्तलिफ झूठे हीले और बहाने तराशे
جھوٹے عذر تراشے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں بیٹھے رہنے کی اجازت مانگی، جھوٹے ہیلے اور بہانے تراش کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری بات کو مانتے ہوئے انہیں اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیوں نہیں آئے، یہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہوئے۔ اصل میں جنگ تبوک میں ایک مشکل یہ بھی تھی کہ یہ موسم گرما کا سخت، جب یہ نکلنے کا وقت تھا سخت گرما کا موسم تھا، مدینے میں درختوں کے پھل، کھجور کے درختوں پر پھل پکے ہوئے تھے، دل ان میں اٹکا ہوا تھا، گرمی سخت تھی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ تبوک شام جانا بہت لمبا راستہ تھا، تو اس کے لیے جو ہے یہ لوگ ان لوگوں میں اور بھی سستی آئی، اور بھی جو ہے نا پہلے ہی سے نفاق تھا، اور دوسرے جو ہے نا جب انہوں نے دیکھا کہ راستہ لمبا ہے، سفر دور کا ہے، گرما سخت ہے اور پھل پکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جھوٹے ہیلے اور بہانے تراشے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے لو کان عرضا قریبا، اگر وہ ہوتا سامان آسانی سے حاصل ہونے والا، یعنی اگر یہ قریب آسانی سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہوتا تو یہ ضرور آتے، اور سفرن قاصدن، اور سفر درمیانہ یعنی قریب کا سفر ہوتا، نزدیک والا سفر ہوتا، لمبا سفر نہ ہوتا، اور آسانی سے مال غنیمت حاصل ہوتا نظر آتا تو وہ ضرور آتے۔ ولا لتبعوک، تو وہ تیرے ساتھ چلتے، لیکن ولکن بعودت علیہم الشقہ، اور لیکن دور ہوئی ان پر مسافت، لیکن فاصلہ مسافت بہت لمبی تھی، تو اس کے لیے وہ ڈک مار کر بیٹھ گئے اور جھوٹے عذر اور بہانے تراش انہوں نے کیے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر وہ ہوتا سامان آسانی سے حاصل ہونے والا، وہ سفرن قاصدہ، اور سفر درمیانہ، لتبعوک، تو وہ تیرے ساتھ چلتے، ولیکن، اور لیکن، بعودت، دور ہوئی، علیہم ان پر، الشقہ، مسافت، وسیحلفون باللہ، اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، کہ اگر ہم استطاعت رکھتے، لخرجنا معکم، تو ضرور ہم بھی نکلتے تمہارے ساتھ۔ تو اب یہ منافق جو ہے جھوٹی قسمیں، اے مسلمانوں، یہ منافق جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور تم سے کہیں گے کہ اصل میں ہمارے پاس نکلنے کی استطاعت نہیں تھی، اگر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلانے کی کوشش کریں گے، لو وسیحلفون باللہ، اور وہ جلد قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، کہ اگر ہم استطاعت رکھ ہم لکاذبون، کہ بے شک وہ لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں یا اور کچھ پڑھیں گے؟ جزاک ہاں اللہ خیر خالد بھائی، شیخ، چلیں ٹھیک، بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ فیک۔ ادھر دو